Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، وضو کے متعلق وہ مسائل جو کمنٹ باکس میں پوچھے گئے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ ان سوالات کے جوابات سن سکیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک سنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہو کہ جس کا جواب اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی اور سوال ہے تو آپ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے سوال کا جواب بھی ضرور دیا جائے گا۔ اب چلتے ہیں سوالات کی جانب۔ سب سے پہلا سوال ہے محمد انصر کا۔ یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ گالی دینا جو ہے یہ گناہ ہے، یہ انتہائی لاغو بات ہے، اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے دوسرا سوال ہے جنید عظیم کا، گجرانوالہ سے ہیں۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر وضو کیا اور اس کے بعد پھر کھانا کھا لیا تو کیا وضو باقی رہے گا؟ ہم اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یا پھر دوبارہ سے نیا وضو کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ کھانا کھانے سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ نے وضو بنا لینے کے بعد کھانا کھایا ہے تو اس کے بعد اچھی طرح سے کلی کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگلا سوال ہے نیہا بطول سہیوال سے۔ یہ بن سوال کرتی ہیں کہ کیا بغیر دوپٹے کے وضو ہو جاتا ہے؟ اگر دوپٹہ اوڑھے بغیر وضو کر لیا تو وضو ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اگر آپ نے دوپٹہ اوڑھے بغیر وضو کیا تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ ویسے بھی جب آپ مسح کرتے ہیں تو اس وقت بھی تو دوپٹہ اتارنا پڑتا ہے نا، لہٰذا بغیر دوپٹے کے بھی وضو ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے ام عمارہ سرگودا سے۔ یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ کیا واش بیسن میں پیر اٹھا کر دھونے سے وضو ہو جاتا ہے؟ تو جی ہاں، اس طرح سے بھی وضو بالکل درست ہو جاتا ہے۔ اگر واش بیسن پر آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اب چاہے واش بیسن جو ہے باتھ روم کے اندر ہی کیوں نہ اٹیچ ہو، یعنی اگر باتھ روم کے اندر واش بیسن لگا ہوا ہے وہاں پر بھی آپ وضو کرتے ہیں تو بھی آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اسی طرح اگلا سوال ہے محمد زبیر لیہ سے۔ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر وضو کرتے ہوئے کلی کرنا بھول جائیں تو کیا وضو ہو جائے گا؟ دیکھیں، یہ یاد رکھیں، وضو میں کلی کرنا جو ہے یہ سنت ہے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے چہرے کا دھونا، دوسرا فرض ہے دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھونا، تیسرے نمبر پر ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو یہ ٹوٹل 4 فرائض ہیں وضو کے۔ کلی کرنا جو ہے یہ سنت ہے۔ اگر بالفرض آپ کلی کرنا بھول جائیں تو بھی آپ کا وضو بالکل درست ہو جائے گا، کیونکہ وضو کے دوران اگر آپ فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کر لیتے ہیں تو آپ کا وضو بالکل درست ہو جاتا ہے۔ کلی کرنا بھول جائیں یا اسی طرح کوئی مستحب چھوڑ دیں تو اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح سے ملک امین ریونڈ سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ جب آدمی نہا رہا ہو تو ننگے ہو کر غسل کر رہا ہو، کیا اس طرح سے بھی اس کا وضو ہو جائے گا؟ پلیز رہنمائی لازمی کر دیں۔ دیکھیے، یہ وہ سوال ہے کہ جس پر بارہا ٹائم جواب دیا جا چکا ہے کہ کیا غسل کرتے ہوئے وضو کریں تو وضو ہو جائے گا یا نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جب آپ غسل کرتے ہیں تو وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے وہ سارے کے سارے اعضاء بطریق احسن غسل میں دھل جاتے ہیں، یعنی کہ چہرہ دھونا، بازو دھونا، مسح کرنا، پاؤں دھونا۔ جب وضو والے یہ اعضاء دھل جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا وضو بھی ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ننگے ہو کر غسل کر رہے ہیں یا آپ نے غسل کیا پھر آ کر آپ نے کپڑے چینج کیے تو اس سے آپ کے وضو میں کوئی فرق پڑے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کا وضو وہی غسل والا درست ہوتا ہے، اسی سے ہی آپ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد کوئی ایسا معاملہ پیش نہ آیا ہو کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ گیس کا خارج ہو جانا یا پھر کہیں سے خون کا نکل آنا وغیرہ۔ تو یہ وہ چند ایک سوالات تھے کہ جو وضو سے متعلق پوچھے گئے تھے۔ اگر ان کے علاوہ بھی آپ کو کوئی اور سوال ہے
تو آپ بھی کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا بھی آپ کو جواب ضرور دیا جائے گا۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ بات آپ کو پسند آئی ہے تو آگے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اللہ کی رضا کی خاطر شیئر کیجیے۔ اللہ کریم دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔